السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک اہم واقعہ آ رہا ہے قارون کے حوالے سے۔ قارون ایک سمبل ہے مادہ پرستی کا۔ قارون چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تھا بنی اسرائیل میں سے، مگر یہ قوم فروش انسان تھا اور اس نے فرعون کے دربار میں مقام حاصل کر لیا تھا اور خوب مال و دولت اس کو ملا تھا اپنی قوم کو بیچ دینے کی وجہ سے۔ آج دنیا کے حالات اور قوموں کے حالات دیکھیں، ملکوں کے حالات دیکھیں، قوم فروش کردار ہے نا، تو وہ قوم فروش کردار قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ سرکش آدمی تھا، مال و دولت کے نشے میں مست تھا، اور اس کا ذکر کر کے مشرکین مکہ جو کہ ان کے سردار اپنے مال و دولت پر اتراتے تھے، ان کو بھی عبرت دلائی جا رہی ہے۔ ان قارون کان من قوم، سورہ قصص آیت نمبر 76 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب ہے قرآن پاک کا تعوذ تسمیہ سے ہم آغاز کریں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی۔ اس کو کچھ حسد بھی ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ مالدار یعنی مال و دولت کی محبت کا حریص تھا، اور چنانچہ فرعون کے دربار میں مال حاصل کرنے کے لیے پہنچ گیا اور قوم کا سودا کیا ہے۔ یہ قوم فروش کردار آج بھی آپ کو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، ویسے ہی کردار یہ ہے۔ فبغى علیہم، تو اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھیں۔ خزانے تو بڑی بات، خزانے جہاں رکھے جاتے ان کے جو تالوں کی چابیاں تھیں وہ اتنی بڑی تعداد میں تھی اور بھاری تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی، تو خزانہ کتنا ہوگا اندازہ کریں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یاد کرو جب اس کو اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کس پر اترا رہا تھا؟ مال و دولت پر۔ فرح کا لفظ ایک اور مفہوم میں بھی آتا ہے، وہ مثبت ہے، کسی بات پر خوشی محسوس کرنا۔ قرآن پاک بتاتا ہے قرآن میرے تو خوشی محسوس کرو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا، اللہ کی رحمت سے ملا، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے فارچونیٹ، خوش نصیب، سعادت مند، تو قرآن پاک کے ملنے پر سمجھو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر یہ دولت ہے جس کو جمع کرنا چاہیے، لیکن یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں جو مال و دولت پر ہو، یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگلی آیت بہت پیاری اور قیمتی ہے، 4 ہدایات ہیں مال کے اعتبار سے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کو طلب کرو، اس کی فکر کرو، راہ خدا میں بھی خرچ کرو، جائز امور پر بھی خرچ کرو، راہ خدا میں بھی خرچ کرو، آخرت کے لیے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرو۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، حلال طریقے پر استعمال کرو، جائز طریقے پر کماؤ، استعمال کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ خطاب قانون سے ہے، عموم کے اعتبار سے ہم سب کے لیے رہنمائی۔ اللہ نے نعمت دی نا، بشرطے کہ حلال کی ہو دولت، حلال کا جو مال ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کا شکرانہ یہ ہے، اس مال کا شکرانہ یہ ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ۔ مال جب بیجا اڑایا جاتا ہے فساد مچتا ہے، ایک طرف الل تللے ہوں، ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، اور دوسری طرف مخلوق خدا خودکشیاں کرتی ہو، وہ بھیک مانگتے ہوں، اپنے بچوں کو فروغ کرتے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے اندر ایک کمپلیکسٹی پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بائی ہک اور بائی کروک لوگ اپنی حاجات کسی نہ کسی طرح پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس سے معاشرہ فساد کی آماج گاہ بنتا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ 4 بڑی قیمتی ہدایات ان کے لیے جن کو اللہ مال کی دولت عطا فرمائے۔ آخرت کی تیاری کرو، جائز طریقے پر نعمتوں سے استفادہ کرو، دوسروں کو بھی اللہ کی اس نعمت میں شریک کرو، اور بیجا مال اڑا کر فساد نہ مچاؤ۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو میرے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد پر مجھے دیا گیا۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے مادہ پرستی۔ وہ جو سورہ کہف میں 5ویں رکوع میں باغ والے کا قصہ تھا نا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی، میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا جو اس سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور زیادہ تھیں اپنی جمعیت اور تعداد کے اعتبار سے۔ یہ کیا
اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے رکے گا جب آ جائے گا تو. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ سب سے واقف ہے، اور مجرم اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے کب ہیں؟ تو بھارت سزا تو اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی دی، یہ اپنے مال پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر وہ یعنی قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا. آج کی اصطلاح میں کہیں تو سڑکیں بھی بند ہوں گی، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہوں گی، پروٹوکول بھی چل رہا ہوگا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کہنے لگے جو قارون کو دیا گیا. اللہ اکبر، یہ دنیا پرست کی رال ٹپکتی ہے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا اے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. دنیا پرست کس کو نصیب والا سمجھتا ہے؟ مال و دولت والے کو، محض مال و دولت والے کو. ہاں، اور اللہ کسے نصیب والا کہتا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے سورہ حامیم السجدہ میں، اور وہاں پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 34 اور 35 میں جو دعوت دین کا کام کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، برائی کا جواب بھلائی سے دیں، استقامت کا مظاہرہ کریں دین پر، ان کو اللہ کہتا ہے وہ بڑے نصیبوں والے ہیں. دنیا پرست کسے کہتے ہیں؟ دنیا پرست مالدار کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑے نصیبوں والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، پیغمبر کی تعلیم جن تک پہنچی تھی، انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نیک. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات تو صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ایمان کی دولت کی قدر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، یہ ہیں جو اصل میں ثواب کے مستحق ہے اللہ کے ہاں، اور یہ اصل میں ہے نصیبوں والے. مگر یہ سعادت کنہیں ملے گی؟ صبر کرنے والے جو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکیں، مال کے فتنے کی اٹریکشن سے اپنے آپ کو روکیں، ان صبر کرنے والوں کو سعادت ملے گی. انجام کیا ہوا اس قارون کا؟ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی بچانے میں. وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ خود ایسا ہوا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا. یہ ہے اس کا انجام، خزانے سمیت اس کو دھسا دیا گیا اور عبرت لوگوں کے لیے بنا دیا گیا. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون، اور کل تک جو اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، جو اس کو بڑا نصیب والا کہہ رہے تھے، صبح کے وقت کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. چلے ان کو عبرت تو ہو گئی. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے. یہ واقعات اللہ تعالیٰ ہماری سبق آموزی کے لیے بیان فرما رہے. اللہ کے ہم معیار مال دولت روپیہ پیسہ نہیں، اللہ کا معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13. بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں مچاتے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام عمدہ تو متقین کے لیے ہے. یہ بہت اہم نقطہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جو تکبر نہیں کرتے، جو فساد نہیں مچاتے، آخرت کا عمدہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا. حدیث مبارک ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. والعاقبۃ للمتقین، اور نیک انجام تو متقین کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، تھوڑا سا آپ کی سمع خراشی ہو رہی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا. اور قرآن کریم بھی بتاتا ہے، احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے، ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا، اور سورہ البقرہ 261 آیت نمبر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ویسا ہی بدلہ ملے گا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، بدی کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا. یہ بھی اللہ کی شان کریمی کی نیکی کا اجر بڑھا کر اللہ عطا فرماتا ہے، اور بدی کی پکڑ اور ثواب سزا کا معاملہ اتنا جتنا کہ بدی کا معاملہ.
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس رب نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اس قرآن حکیم کو مراد اس کی دعوت و تبلیغ کو لازم فرمایا ہے، وہ ضرور لوٹنے کے مقام پر آپ کو پھیر لائے گا۔ ایک مراد اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ بھی آپ کو لے کر آئے گا، ہجرت کے بعد کی بات ہوگی، اور مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، اور ایک ہے جمع کیے جانے کی جگہ آخرت کا معاملہ، وہاں بھی آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ فرما دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے ایسا ہوا۔ یہ جو مشرکین اعتراضات کرتے تھے یہ کہیں سے معاذ اللہ کہیں سے لکھوا لیتے ہیں، کہیں سے لے کر آ جاتے ہیں، کوئی ان کو آگے نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے ایسا ہوا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے لیے مددگار مت ہو جائیے گا۔ یہ خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنایا جا رہا ہے کفار کو، مخاطبت کا انداز حضور سے ہے، سنایا جا رہا ہے مخالفت کرنے والوں کو۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور وہ آپ کو ہرگز اللہ تعالیٰ کے احکام سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دیے گئے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا۔ پھر وہی انداز ہے، حضور تو دعوت دیں گے اللہ کی طرف، حضور تو حق بیان فرمائیں گے، اور ہرگز ان کافروں کا مشرکوں کا کہا نہیں مانیں گے، یہ ان لوگوں کو سنا دیا گیا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 36-27 میں بات ہم پڑھتے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی اللہ کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اے لوگو تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دور مشکلات کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ مکڑی کو کہا جاتا ہے، ذکر سورت کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ 5 نبوی اس کا دور نزول بھی ہے، سن 5 نبوی آغاز وحی کا 5واں سال، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اسی دور میں سورہ کہف کا نزول ہے، اسی دور میں سورہ عنکبوت کا نزول ہے۔ مشکلات کے دور کے لیے بڑی قیمتی رہنمائی اس مقام پر عطا ہو رہی ہے۔ پہلے رکوع میں آزمائشوں کا ذکر ہے اور اہم ہدایات، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، تو ابتلا اور آزمائش کے دور کے لیے بڑی اہم ہدایات سورہ عنکبوت میں اس مقام پر آ رہی ہیں۔ پہلے رکوع میں اسی نوعیت کی ہدایات، پھر 3 رکوع آئیں گے جس میں رسولوں کے واقعات کا مختصر بیان آئے گا، اور پھر آخری 3 رکوعوں میں پھر مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا رکوع اور پھر رکوع نمبر اس کے بعد 5، 6، 7 ان میں دور مشکلات کے لیے رہنمائی، اور اسی کے تسلسل میں درمیان میں رکوع نمبر 2، 3 اور 4 میں رسولوں کے واقعات کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہوئے ایمان کے دعوے میں، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو جھوٹے ہوئے۔ یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے تو گزارا جائے گا۔ مدنی دور میں بھی ہم پڑھتے آئے ہیں، مکی دور میں زیادہ ذکر آتا ہے آزمائشوں کے اعتبار سے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا واقعہ، حضور خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، بڑی مشقت و مشکلات کا معاملہ آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک کو چھوڑ دیا، چہرے انور پر جو ہے کچھ آثار بھی آ گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر اللہ اکبر، انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا، ان پر آرے چلا دیے گئے، ان پر لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں میں چلا دی گئیں، مگر یہ بات ان کو حق سے روک نہ سکی۔ تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ آزمائشوں سے تو گزارا جائے گا۔ یہ پس منظر میں واقعہ بھی ذہن میں رہے۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا،
کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یا خیال کر رہے ہیں۔ یہ مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے تم ہمارے نیک بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہو، اے ظالمو تم بچ جاؤ گے؟ قطعا نہیں، یہ ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ، اور نیک لوگوں کو، حق والوں کو، ایمان والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو، سچائی کے لیے سب کچھ کھپا دینے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ تو ضرور آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، جنت کے نظارے اللہ تمہیں قرآن پاک میں دکھاتا ہے۔ اللہ کے وعدے پکے سچے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی مگر تم یقین رکھتے ہوئے ڈٹے رہو۔ ہاں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو جہاد کرتا ہے، یہاں جہاد کوشش کے معنی میں، اسٹرگل کے معنی میں، محنت کے معنی میں، جد و جہد کے معنی میں، حق قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنے کے معنی میں، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه، اور جو کوئی جہاد کرتے تو اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری محنتوں کی کوئی حاجت نہیں، بندوں کو حاجت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمدہ اعمال کیے، ہم ضرور ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ بعض صحابہ کرام ان کے والدین ایمان نہیں لائے، وہ بھی شرک پر تھے اور شرک پر مجبور بھی کرتے تھے۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ ماں باپ اگر زور ڈالیں شرک کے لیے، کفر کے لیے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ ماں باپ تجھ سے جہاد کرے، یہاں جہاد کوشش کے معنی میں زور ڈالے، اگر تمہارے ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، فلا تطعهما تو ماں باپ کی نہ ماننا۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں ضرور بتا دوں گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں، میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی۔ آیات آ گئی، اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، کفر و شرک کی بات تو نہیں ماننی ہے، اور فتح دیا گیا ماں کب تک بھوکی رہے گی، بھوک لگے گی تو کھا بھی لے گی، کب تک اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی، ٹینشن ہوگی پریشان ہوگی کنگھی بھی کر لے گی۔ اللہ اکبر، ایمان ایمان ہے، اور کفر کی مخالفت کرنی، شرک کی مخالفت کرنی ماں باپ کا حق ہے، مشرک ماں باپ کا بھی حق ہے، سورہ لقمان میں بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر وہ ایسا تقاضا کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بہرحال کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہوگا، ماں باپ کو چھوڑا ہوگا، گھر والوں کو چھوڑا ہوگا، کٹے ہوں گے تو اللہ نے جوڑا بھی ہے۔ بڑی پیاری آیت کریمہ اگلی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ ارے کہاں سے کٹ رہے ہو؟ کسی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے سے، اللہ ایمان والوں سے جوڑا ہے۔ اور صحابہ کرام کو تو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی خوش نصیبی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے ستانے کو ایسا بنا لیتے ہیں جیسا کہ اللہ کا عذاب۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو اس کو ضرور کہتے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہیں وہ جو جہان والوں کے سینوں یعنی دلوں میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ منافقانہ طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ آسان آسان تو قبول، مشکل مشکل تو پریشانی، ذرا تکلیف ہے تو بھاگ لیے، آسان لگا تو آ گئے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے تو مدنی دور کا، مکی دور میں متنبع کر دیا گیا ایڈوانس میں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ ضرور واضح کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا۔ یہ منافقانہ روش مدنی دور میں کھل کر سامنے آئی، مکی دور میں پہلے سے اس کے بارے میں متنبع کر دیا گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کافروں نے ایمان لانے والوں کو کہا کہ چلو تم ہماری راہ پر چلو، ہماری بات مانو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔
جیسے ماں باپ زور ڈالتے تھے اسی طرح خاندان کے بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے کیا کہ چلو چلو اگر تم ہماری بات مانو گے کوئی مسئلہ ہو جائے گا کوئی گناہ ہو جائے گا ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. یہ بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں نوجوانوں کو حق سے روکنے کا ایک پریشر ڈالنے کا انداز ہوا کرتا ہے. بیٹا ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے کس چکر میں پڑے ہو, چلو 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 کوئی بات نہیں, کوئی گناہ ہوگا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور بھی بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ. خود گمراہ ہو اس کا بوجھ بھی ان پر آئے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے اس کا بوجھ بھی ان پر آئے گا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ضرور اس کے بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. آج حق سے روکنے والے اللہ کل ان سے پوچھے گا. ایک تو کفر میں مجبور کرنے والے ہوتے ہیں, ذرا سا نیچے آ جائیں, تھوڑا سا نیچے آ جائیں. مسلمان معاشروں کے اندر بیٹیوں کو پردے سے روکنے والے, بیٹوں کو سنت رسول چہرے پر سجانے سے روکنے والے, بیٹوں کو دین پر عمل کرنے سے روکنے والے, کیا ان ماں باپ کو اللہ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ بہنوں کو پردے سے روکنے والے بھائی, ان کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ میں نے 2 مثالیں رکھی, مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں, سمجھنے کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں. اس کے بعد سلسلہ کلام آ رہا ہے رسولوں کے حالات کا, اور رسولوں کے واقعات کس لیے, وہ جو کشاکش نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں جاری تھی تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات بار بار ذکر کیے جا رہے ہیں. اب ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کا. ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 برس تک رہے. اللہ اکبر, استقامت کا مظاہرہ کیے, 950 برس تک دعوت حق پیش کرتے رہے. کتنے لوگ ایمان لائیں؟ بائبل کی روایت کے مطابق 70-80 افراد, دیٹس اٹ. اوسط نکالیں گے 13-14 سال میں ایک بندہ مانا ہے. اللہ اکبر, اتنا انتظار بھی ہوا, اتنا صبر بھی ہوا, 950 برس. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ قوم کے لوگ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ, پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ صدی عرصے تک وہ کشتی وہاں پہاڑ پر موجود رہی اور لوگ عبرت حاصل کرتے رہے. اب بھی کچھ باتیں آتی ہیں, اس کی تلاش کی کوشش کی جاتی ہے. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دیا. واللہ اعلم, کسی موقع پر حتمی طور پر شاید وہ سامنے آ جائے. واللہ اعلم, اللہ سب سے بہترین بات کو جاننے والا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا, بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا, بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, بس تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر بیان, درمیان میں مشرکین مکہ اور نبی اکرم علیہ السلام کا تذکرہ, اور پھر بعد میں آیت نمبر 24 سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر مزید دوبارہ آئے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اور اگر اے مکے والو تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں پہلی بہت سی امتیں تم سے پہلے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا اسی کی ذمہ داری ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ, اب فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کس طرح فرمائی, پھر وہ اللہ ہی ہے کہ جو دوسری تخلیق میں اٹھائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, واللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے. والیہ تقلبون, اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء, اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار.
والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا برحمتی، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہوئے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا ذکر بھی آ گیا اور ان کو عبرت دلا دی گئی۔ اگلی آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوا، ان کی قوم کا جواب اور مزید ذکر آئے گا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دور ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔